هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 23، حروف غیر عاملہ۔ تو حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حروف عاملہ یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہیں، اور دوسری قسم ہے حروف غیر عاملہ یعنی وہ حروف جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا وہ زائد ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کے دیگر مقاصد ہوتے ہیں جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا، لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں، نہ لفظاً نہ معنی۔ کہہ رہے کہ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے حروف تنبیہ، اور یہ 3 ہیں، الا، اما، ہا، یہ 3 ہیں۔ کلام میں ان کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہنے کہ یہ حروف جملہ پر آتے ہیں اور مخاطب سے غفلت دور کرنے کے لیے، جیسے الا زید قائم، اما عمرو نائم، ہا انا حاضر۔ تو بکثرت اس کا استعمال ہوا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اور جب وہ ٹھیک رہتا ہے، درست رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے سارا بدن درست رہتا ہے، اور جب اس کے اندر فساد آتا ہے تو سارے بدن کے اندر فساد آتا ہے۔ یعنی باطنی ظاہری لحاظ سے نہیں، طبی لحاظ سے نہیں، بلکہ ایمان کے اعتبار سے۔ پھر آپ نے اپنے مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے بتانے کو فرمایا کہ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حروف ایجاب، اور یہ مندرجہ ذیل ہیں، نام ہے، بلا ہے، اجل ہے، ای ہے، جیری ہے، اور انا۔ کہہ رہے یہ حروف تصدیق بھی کہلاتے ہیں۔ تو ان کے دو نام ہوں گے، ایک تو حروف ایجاب اور دوسرا حروف تصدیق۔ اب ان میں سے ہر ایک کے تھوڑا سا تعارف کروا رہے ہیں کس کس کام کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نام پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، خواہ وہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں۔ اس کا استعمال ہم عربی بولنے والے خاص طور پر ہندوستانی طلبہ جو بکثرت کرتے ہیں۔ کسی بات میں کہیں گے اکلت الطعام، نام، شریبت الماء، نام۔ جیسے کوئی کہے ما جاء زیدن، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نام، یعنی ما جاء زیدن۔ یہ نفی کی مثال ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ زید نہیں آیا تو جواب میں ہم کہیں گے نام۔ ایسے ہی جب کہا جائے ذهب عمرو، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نام، یعنی ذهب عمرو۔ اس کے بعد بلا ہے۔ بلا یہ منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے الست بربکم۔ باری تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور وہاں انسانوں کے ارواح سے پوچھا تھا الست بربکم، تو سب نے کہا تھا بلا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بلا انت ربنا، ہاں اے پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ منفی کے اس بات کے لیے الست بربکم، یہ جملہ منفی ہے، اس کے اس بات کے لیے بلا کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ای۔ کہہ رہے ای مثل نام کے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے اقام زید، تو اس کے جواب میں کہا جائے ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم۔ تو ای اور نام ان دونوں ایک طرح سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی معنی دیتے ہیں، لیکن طریقہ استعمال میں فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ نام یہ قسم کے ساتھ استعمال کرنا اس کا ضروری نہیں ہے، یعنی نام یہ قسم کے ساتھ نہیں آتا ہے، لیکن ای جب استعمال کریں گے تو اس کے بعد قسم کے ساتھ ای کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اجل اور جیری۔
کہنا یہ بھی مثل نام کے ہیں لیکن ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہے، تو یہ تقریباً نامی کی طرح ہے۔ اور ان بھی ایسا ہی ہے لیکن اس کا استعمال کم آتا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے حروف تفسیر۔ حروف تفسیر دو ہیں، ایک ہے اے اور دوسرا ہے ان، جیسے جاءنی زیدن ای ابو کا، اور قرآن مجید میں ہے نادیناہ ان یا ابراہیم۔ تو یہاں جو ان ہے وہ ہے حروف تفسیر، اور آیت کا مطلب ہے یعنی نادیناہ بلفظ ہوا قولنا یا ابراہیم، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور یہ کہہ کے آواز دی کہ یا ابراہیم۔ تو ان جو ہے یہ نادیناہ کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ حروف مصدریہ۔ حروف مصدریہ 3 ہیں، نمبر 1 ہے ما، نمبر 2 ہے ان، اور تیسرا ہے انا۔ ما اور ان فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتے ہیں۔ مثال سمجھانا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، تو یہاں پہ ما مصدریہ ہے اور بما رحبت یہ بے روح بہا کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اعجبنی ان ضربت، یہاں پر ان یہ مصدریہ ہے اور ان ضربت یہ ضرب کے معنی میں ہے۔ اور انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے بلغنی ان زیدن نائم، تو یہاں پر انا یہ حرف مصدریہ ہے اور اس نے زیدن نائم کو مصدر کے معنی میں کر دیا، یعنی مطلب یہ ہوگا بلغنی نوم زیدن، مجھے زید کی نیند کی، سونے کی خبر پہنچی ہے۔ اس کے بعد حروف تحزیز۔ حروف تحزیز 4 ہیں، اللہ، ہلا، لوما اور لولا۔ یہ حروف اگر مضارع پر آئیں تو ابھارنا اور رغبت دلانا مقصود ہوگا، جیسے ہلا تسلی، تم کیوں نماز نہیں پڑھتے، اور اسی لیے ان کو حروف تحزیز کہتے ہیں، کیونکہ تحزیز کے معنی آتے ہیں ابھارنا، رغبت دلانا۔ مصنف کہتے ہیں اس کو خوب سمجھ لو۔ اور اگر یہ حروف ماضی و داخل ہوں تو ان سے مخاطب کو ندامت، شرمندگی دلانا مقصود ہوتا ہے، جیسے ہلا صلیت العصر، تم نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اس لیے ان کو حروف تندیم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ حروف توقع۔ کہہ رہے ہیں حرف توقع یہ قد ہے، یعنی قد کا دوسرا نام ہے حرف توقع۔ یہ حرف ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کی معنی دیتا ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہم بے شک سے کرتے ہیں، اور جب مضارع میں داخل ہو تو تقلیل کے معنی دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں۔ دونوں کی مثال لے رہے ہیں، ماضی کی مثال پہلے لے رہے ہیں، قد جاء زید، زید آیا ہے، یا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں بے شک زید آیا ہے، اور قد یجیء زید کا ترجمہ ہم کریں گے زید کبھی آتا ہے، اور کبھی مضارع میں بھی بے شک کے معنی دیتا ہے، جیسے قد یعلم اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے حروف استفہام۔ کہہ رہے حروف استفہام 3 ہیں، نمبر 1 ما، نمبر 2 حمزہ، اور نمبر 3 ہے حل۔ یہ تینوں جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ ہر ایک کی مثال، مسمک، یہ ما ہے، آپ کا نام کیا ہے، ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے، حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے حرف ردع۔ کہہ رہے کلّا حرف ردع ہے جو کہ اکثر انکار و منع کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے کفر زیدن، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کلّا، ہرگز نہیں۔ کہہ رہے کہ کلّا یہ حقاً یعنی بے شک کے معنی بھی آتا ہے، جیسے کلّا سوف تعلمون، بے شک قریب ہے کہ تم جانو گے، تو یہاں پر کلّا یہ بے شک کے معنی میں ہے، یا عربی میں کہہ لیجیے حقاً کے معنی میں ہے۔ نمبر 9 پہ تنوین، اور یہ کئی طرح کی ہوتی ہیں، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے تنوین تمکن، جیسے زیدن، اور تنوین کبھی عوض کے لیے آتا ہے، جیسے یومئذ۔ کہہ رہے ہیں یوما کو اذ کان کذا کی عوض بولا جاتا ہے، اور حینئذ کو حین اذ کان کذا کی جگہ بولتے ہیں۔ بہرکیف یومئذ کے اندر مثال کے طور پر جو تنوین ہے یہ عوض کے لیے ہے۔ نمبر 10 پہ ہے نون تاکید، جیسے اضربن، اضربن، اور نمبر 11 پہ ہے لام مفتوحہ،
یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لزید افضل من عمر، تو لزید کے اندر لام ہے، لام مفتوحہ، یہ تاکید کے لیے ہے۔ اور نمبر 12 پہ حروف زیادت، یہ 8 ہیں، ان ہے، ان ہے، ما ہے، لا ہے، من ہے، کاف ہے، با ہے، لام ہے، یہ سب کے سب کلام میں زائد استعمال ہوتے ہیں۔ مثالیں، پہلی مثال ہے ما ان زید قائم، اس میں ان زائد ہے، اور اگر اس کو کلام سے ہم نکال لیں تو بس ظاہر ترجمے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے فلما ان جاء البشیر، اس کے اندر ان زائد ہے۔ اذ ما تخرج اخرج، اس مثال کے اندر ما زائد ہے۔ ما جاءنی زید ولا عمر، تو اس مثال میں لا زائد ہے۔ ما جاءنی من احد، اس مثال میں من زائد ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس مثال کے اندر کاف زائد ہے۔ ما زید بقائم، اس مثال کے اندر با زائد ہے۔ ردیف لکم، اس میں لام زائد ہے۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر جو حروف ہے زائد ہیں، اور زائد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو ہم کلام سے نکال لیں تو ہمیں کچھ فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن ان کے فوائد ہیں۔ جب آپ علم بلاغت کو پڑھیں گے، مختصر المعانی وغیرہ، تو یہاں وہاں یہ پڑھیں گے کہ ان کے یعنی کلام کو فصیح اور بلیغ بنانے میں ان کا کردار ہوتا ہے، اس لیے ان کا کلام کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 13 پہ حروف شرط، اور یہ اما اور لو۔ اما یہ تفسیر کے لیے آتا ہے، اور فا اس کے جواب میں لانا ضروری ہے، جیسے کہ قولہ تعالی، یعنی باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اللہ نے انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انسان میں بدبخت بھی ہوتے ہیں اور نیک بخت بھی ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ تو یہاں پر جو اما تفسیر کے لیے ہے، اور اس کے جواب میں قرآن کریم کے اندر فا استعمال ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ، اس یہاں بھی جو فا استعمال ہوا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، یہ اما کے جواب میں فا استعمال ہوا ہے، فَفِي الْجَنَّةِ کے اندر فا ہے۔ اس کے بعد لو، یہ دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب سے، جیسے قرآن مجید میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں کئی خدا ما سوائے اللہ کے ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، مگر چونکہ کئی خدا نہیں ہے اس لیے تباہ نہیں ہوئے۔ نمبر 14 پہ لولا، یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات ہونے کے سبب سے۔ اس میں مثال ہے لولا زید لہلک عمر، اگر زید نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، مگر زید تھا اس لیے عمر ہلاک نہیں ہوا۔ اس کے بعد نمبر 15 پہ ہے ما، بمانے ما داما، جیسے اقوم ما جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھے، تو یہاں ما، یہ ما داما کے معنی میں۔ نمبر 16 اور آخری حرف ہے حروف زیادت میں سے حروف عطف۔ حروف عطف 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل اور لیکن۔ یہاں پر یہ کتاب مکمل ہوئی۔